Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational Brain. دوستوں، کیا ہوگا اگر اچانک سے زمین پر بارش ہونا بند ہو جائے؟ تو عام طور پر آسمان میں لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی ایواپوریٹ کے ذریعے جمع ہوتا رہتا ہے اور درجہ حرارت فریزنگ پوائنٹ سے نیچے جانے پر یہی پانی بارش اور سنو فال کے روپ میں برستا ہے۔ لیکن اگر پانی اور برف کی بوند کو زمین پر واپس آنے سے روکا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کو لگ سکتا ہے کہ اس سے ہم انسانوں کے لیے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ سمندر اور زمین کے نیچے کا پانی ہمارے زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ مگر سچائی تو یہ ہے کہ بارش کے غائب ہونے سے اس دنیا میں تباہی مچے گی اور واٹر سائیکل سے جڑے تمام پروسیس میں تبدیلی اور رکاوٹ آئے گی۔ جیسے کہ ہر روز زمین کی سطح سے پانی دریا اور سمندر سے ایواپوریٹ ہو کر یعنی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور بعد میں یہی پانی بارش کی صورت میں برستا ہے، اور اسی سائیکل کی وجہ سے زمین میں پانی کی مقدار ایک جیسی رہتی ہے، اور یہی سائیکلنگ پروسیس کی وجہ سے زمین سے نمکین اور گندے پانی کو فلٹر کر کے صاف پانی بن کر بارش کی صورت میں واپس آتا ہے۔ اگر دریا اور سمندر سے پانی ایواپوریٹ ہونے کے بعد زمین پر واپس نہ آئے تو یہ سائیکلنگ پروسیس ٹوٹ جائے گا، جس کے چلتے دنیا کے سارے درخت اور پودے جو ہم انسانوں اور جانوروں کے لیے غذا مہیا کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں زمین میں نمی ختم ہو جائے گی، جس سے زیادہ درخت اور گھاس سوکھ جائے گی۔ کچھ درخت اور پودے اس خشک سالی میں سروائیو کر پائیں گے، لیکن مسلسل پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی سوکھ جائیں گے، جس سے جانوروں اور انسانوں کے لیے بہت مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سبزیوں میں جو وٹامن اور نیوٹریشن ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں اور کہیں نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں خود سے سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال میں لانا پڑے گا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سمندر کے پانی کو الیکٹرو ڈیلائسس پروسیس یا ڈسٹیلیشن کے ذریعے کافی سستے میں پانی کو صاف کر پانا ممکن ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سمندر کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر سال 5,77,060 کیوبک میٹر پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اور اگر ہم پانی استعمال کرنا پوری طرح سے چھوڑ دیں تو صرف 2500 سال تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے سمندر اور دریا کا پانی پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نارملی پانی کا استعمال جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہے تو کچھ ہی عرصے میں وہ پانی ختم ہو جائے گا، اور سمندر میں پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں رہنے والے حیوانات، مچھلیاں وغیرہ سب مر جائیں گے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جب تمام درخت اور پودے سوکھ چکے ہوں گے تو صرف کچھ ہی جانور اس وقت زندہ رہیں گے جن کے گوشت پر ہم ڈیپینڈ کرنے لگیں گے، اور بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا فوڈ چین پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بچے ہوئے کچھ جانور بھی زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے شیر، چیتا جیسے جانور ان جانوروں کا شکار کر کے کھا جائیں گے، اور ہم انسانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر پانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ درخت سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے، تو جب درخت ہی نہیں رہیں گے تو ہم انسانوں کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوگی۔ فوٹو سنتھسس کے بنا بچا کچا آکسیجن ہم زیادہ سے زیادہ 2000 سال تک چلا پائیں گے۔ درختوں کے ہرے پتے اور گھاسوں کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں نمی ہی رہتی ہے، جو اس زمین کو ہواؤں کے تیز جھونکے اور سورج کی کرنوں سے بچاتا ہے۔ لیکن جب یہ سارے پروٹیسٹ نہیں ہوں گے تب زمین کا درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جائے گا اور سال میں تقریباً 36 ڈگری بڑھتا رہے گا۔ اتنی تیزی سے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے ایواپوریشن کا عمل کافی تیز ہونے لگے گا۔ ہم کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہوں گے پانی کی کمی کی وجہ سے، لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو دوائیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان دوائیوں کو بھی ہم پانی کی کمی کی وجہ سے ہی بنا سکیں گے۔ اور دوسری طرف سارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس کے ٹربائن پانی نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنا بند کر دیں گے، تو نیوکلیر پاور سٹیشنز کو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم بجلی کو پروڈیوس نہیں کر پائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساری فیکٹریز بھی بند ہو جائیں گی۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے جو ٹیلی فون استعمال ہوتا ہے وہ بھی کام کرنا بند کر دے گا۔ رات کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین کیسی ہوگی، اس بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، بارش کو زمین سے ہٹا دینے پر اس دنیا سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر زمین پر بارش ہونا سچ میں بند ہو جائے تو کیا ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچے گا؟ چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ مالیکولر ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی سارے کیمیکلز ریئیکشن کی وجہ سے پینے کا پانی اور فصلوں کو کاشت کرنا ممکن ہے۔ اسی کے ساتھ بجلی کو بنانے کے کئی راستے نکل آئیں گے، جیسے کہ وائنڈ پاور کے ذریعے ہم بجلی کو بنا سکتے ہیں،
اور درخت کم ہونے کی وجہ سے وائنڈ ہول اور بھی زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کیونکہ ہوائیں زیادہ چلیں گی، جس سے انرجی کا پیدا کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ وہیں سورج کی کرنوں سے سولر پلیٹ سے بھی انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس سے بجلی کو صرف دن میں ہی پیدا کیا جا سکتا ہے کیونکہ سورج تو صرف دن میں ہی نکلتا ہے۔ ہم چاہیں تو جیو تھرمل انرجی پلانٹ سے زمین کے نیچے کے ریسورسز سے انرجی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ انرجی ہمیں زمین میں موجود گرمی سے ملتی ہے۔ آج تک ہم زمین کے 12 کلومیٹر کی گہرائی تک ہی پہنچ پائے ہیں اور زمین کی گہرائی تقریباً 6370 کلومیٹر ہے، یعنی جتنا دور تک ہم جا پائے ہیں وہ پوری گہرائی کا صرف 2% ہے۔ اسی لیے صرف 2% ہی جیو تھرمل انرجی کا پیدا کرنا ہی ممکن ہوگا۔ لیکن یہ 2% اتنا بھی کم نہیں ہے کیونکہ یہ 2% جیو تھرمل انرجی کے پیدا ہونے سے 840 بلین واٹ تک بجلی کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اتنے کم وقت میں واٹر پلانٹس، فیکٹریز اور اتنے سارے وائنڈ وائل کو بنانا مشکل ہوگا، اور ایسی حالات میں آبادی میں بھی بہت زیادہ کمی واقع ہوگی کیونکہ جیسا ہم نے ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا، بیماری کافی زیادہ بڑھنے لگے گی اور دوائیاں بھی پانی کی کمی کی وجہ سے بنانا مشکل ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس زمین کے تمام انسان ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا انسانوں کے ختم ہونے سے اس زمین پر زندگی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی؟ لیکن ایسا تو نہیں، کیونکہ اتنا درجہ حرارت ہونے کے باوجود کچھ بیکٹیریا اور مائکرو مالیکیول زندہ رہیں گے۔ ایسے بیکٹیریا کو سائنسدان سٹریموفائلز کہتے ہیں، اور ایسے بیکٹیریا زمین پر بے حد گرمی سے لے کر بے حد سردی تک ہر طرح کے درجہ حرارت کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ تب شاید آپ یہ ضرور سوچ رہے تھے کہ جو کبھی ہوگا ہی نہیں، اس کے بارے میں آخر سوچ کر آخر کیا فائدہ؟ مطلب بارش کا ختم ہونا تو حقیقت میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس ویڈیو کا آخر کیا مطلب ہے؟ دراصل یہ ویڈیو 21 سینچری میں آنے والے سب سے بڑی پرابلم کے بارے میں بنائی گئی ہے۔ اب اچانک سے بارش کا ختم ہونا تو ممکن نہیں ہے، لیکن دن بدن درختوں کی کٹائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک دن ایسا آئے گا جب خلا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کافی زیادہ بڑھ جائے گی، اور ساتھ ہی خلا میں ڈسٹ پارٹیکلز بڑھنے کی وجہ سے واٹر پولیوشن اتنا زیادہ ہوگا کہ واٹر سائیکل بری طرح سے بگڑ جائے گا، اور اس کا نتیجہ زمین میں ہمیشہ کے لیے کچھ ایکولوجیکل تبدیلیاں ہوں گی جن کو پھر چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب زمین ایک جیتا جاگتا ریگستان میں تبدیل ہو جائے گی۔ پریزنٹ میں درخت کاٹنا کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ جو ڈیفورسٹ آرگنائزیشن کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے وہ سب ہی انڈیویڈول ملکوں کے الگ الگ آرگنائزیشن کے ڈیٹا بیس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ان پر نظر ڈالتے ہوئے 21ویں سینچری کے پہلے 5 سالوں میں زمین میں ہر سال 60 لاکھ ہیکٹر جنگل ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا گیا۔ مثال کے طور پر جہاں پر ایمیزون اور پیرو کے بولیویا میں 80% جگہ پر درخت کاٹنا اللیگل ہے، وہیں ایمیزون جنگل کے کولمبیا میں صرف 42% جگہ پر درخت کاٹنا اللیگل ہے۔ 80% اور 42% ڈیٹا بیس میں اتنا زیادہ فرق تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا، اور یہ فرق صرف ان 2 ملکوں میں ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ برازیل میں ایمیزون جنگل کا 60% سے زیادہ حصہ موجود ہے، وہاں بھی ڈیٹا بیس میں ہمیں ایسا ہی فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ آفیشیل ذرائع سے جو ڈیٹا ہمیں ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے جنگلات کا کٹاؤ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم ابھی بھی کوئی قدم نہ اٹھائیں تو فیوچر میں یہ کافی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ فیوچر میں آنے والی یہ تباہی سب سے پہلے پینے لائق پانی کے اوپر ہوگی، اور پانی کے بغیر اس زمین پر سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہر سال تقریباً 750 مربع میٹر فریش واٹر ایک انسان استعمال کرتا ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اماؤنٹ سال 2050 تک آدھی ہو جائے گی، اور 80% ملکوں میں فریش واٹر کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سال 2030 میں تقریباً 560 کروڑ لوگوں کے لیے پانی اکٹھا کر پانا مشکل ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ ہماری زمین ختم ہو جائے اور پانی کی وجہ سے ملکوں کے درمیان جنگیں ہوں۔ ہمیں جنگلات کے کٹاؤ کو روکنا پڑے گا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ریشنل برین کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔